پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب علم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کے کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید کے دو عنوان ہیں۔ ایک ہے عرس مبارک، تو چونکہ یہ آستانہ عالیہ اس کا تعلق سید عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، ان کے خلفاء تمام تشریف فرما ہیں اور جامعہ حاضہ کے خلیفہ بھی یہاں جلوہ گر ہیں۔ تو اہل سنت کے یہاں اکابرین کی ایک باقاعدہ طور پر جو یاد منائی جاتی ہے جسے عرس مبارک کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر دارالشفقت جامعہ الرزاقیہ میں آج غالباً 10 طلباء دستار دس طلباء ہیں اور 2 طالبات ہیں جن کی دستار فضیلت ہے۔ ان کے بارے میں مجھے معلومات آپ کے گوشگزار کرنی ہے، پھر میں بار بار عرض کروں گا کہ میری گفتگو کو کوئی خطاب یا تقریر سمجھ کے نہیں، طالب علم ہوں، سبق سمجھ کے آپ نے سننا بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ طلباء کی دعا سے اور ان بزرگوں کی وجہ سے مجھے اللہ حق عمل کی توفیق عطا۔ عزیزان گرامی، بلا تردید جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مدرسے کا جو سسٹم اور نظام ہے یہ پورا اللہ نے بیان کروا دیا ہے۔ صرف ہم نے مدرسے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ مدرسہ اسلام کا بنیادی وہ مرکز ہے جہاں سے اسلام کے مجاہد تیار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ڈاکٹر شجاع صاحب تھے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ایک کام کیا کیا، ایک مدرسہ تھا، ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کر کوشش کر کے اس مدرسے کو سکول میں تبدیل کی، اور جب ڈاکٹر علامہ اقبال کے پاس گئے تو ان کو جا کے یہ اپنا کارنامہ بتایا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ جدید مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ میری اس بات کو بڑی اہمیت بھی دیں گے اور وہ مجھے بڑی شاباش بھی دیں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ تو جب انہوں نے جا کے اپنا کارنامہ بتایا تو اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں قرطبہ تک گیا ہوں، جہاں مدرسہ تھا وہاں آج بھی اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، اور جہاں مدرسہ نہیں تھا وہاں اسلام کی خوشبو نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے اصل میں اسلام کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ تو اصل میں اسلام کا جو مضبوط مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جس ادارے کی بنیاد رکھی جسے اصحاب صفہ کا مدرسہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات آپ سے نشین فرما ہے، مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں یہ غریب، یتیم، مسکین نہیں ہوتے، یہ در حقیقت مہمان رسول ہوتے ہیں، اور ان کا مہمان رسول ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب طلباء کو دیکھتے مسکرا کے کہتے کہ یہ وہ طلباء ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم عطا فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ طلباء جو مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر خاص کر جامعہ حاضہ میں اس کی 2 خصوصیات ہیں، وہ میں آگے چل کر کروں گا، اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں نے آپ کو جو سبق سنانا ہے، مدرسے کا جو نظام ہے، مدرسے کا جو سسٹم ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور جتنے طلباء بیٹھے میں کروں گا
پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے ذہن لے کے جائیں، ہم نے پڑھنے کے بعد جہاں بھی جائیں گے مدرسہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ 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 اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے جتنے مجاہد بن کے جائیں، ایک ایک مدرسہ بنائیں، ایک ایک مکتب بنائیں، تو انشاءاللہ انگریز کی تعلیم یہاں سے نکلے گی اور میرے مصطفیٰ کے نظام تعلیم آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، سب سے پہلے نمبر پر مدرسے کے لیے ایک عمارت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عمارت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یونیورسٹی بنائی، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا۔ مدرسہ بنانے کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا، مولا میں نے بڑا خوبصورت بڑا عالیشان ادارہ بنایا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے ایک بہترین استاد کی ضرورت ہے۔ اب قرآن پاک کے الفاظ سماعت فرمائیے، آپ نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس ادارے کو چلانے کے لیے ایک خوبصورت بہترین استاد عطا کر۔ سبحان رب اللہ۔ کائنات نے فرمایا، پیارے ابراہیم تو اور تیرے بیٹے نے مل کے بڑا عالیشان مدرسہ بنایا، اس جیسا مدرسہ کوئی نہیں، جو استاد بھیجوں گا کائنات میں اس جیسا استاد بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، مجھے میری بات ہے، ماشاء اللہ۔ دوست کھڑے ہیں نا، اگر ذرا بیٹھ جائے تو بابا جی ان کو بیٹھا دیں ذرا، دوست بیٹے چھوٹے بیٹھ جائیں، موبائل بند کرنا، پریشانی ہوتی ہے، آپ کی توجہ بھی تقسیم ہوگی۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ میرے آنے کا جو مقصد ہے، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ مجھے تقریر کا ڈھنگ ہے۔ میں تو ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں تقریر کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے اجازت ہے۔ تبلیغ اور تقریر میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ علماء جانتے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ پھر سنیے، پہلے نمبر پہ مدرسے کی عمارت بنی، اس کے بعد استاد کا انتخاب کیا۔ رب کائنات فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے نبیوں کا سردار اس ادارے کا استاد بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو کہہ دیجئے اس مدرسے کو بنایا پیارے ابراہیم نے تھا اور بسایا آمینہ کے لال نے ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ذہن میں سوال ہوتا ہے، اے اللہ اس مدرسے کا نصاب تعلیم کیا ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج اس وقت تک میری معلومات کے مطابق 75 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، پاکستانی قوم اپنا نصاب تعلیم نہیں بنا سکی۔ آج بھی ہمارے سکول، کالج، یونیورسٹیز میں کون سا سلیبس پڑھایا جاتا ہے؟ جو انگریز لارڈ میکالے سلیبس بنا کے دے کے دیا تھا، آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں اسی انگریز کا نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے، جس کو بنانے کے بعد لارڈ میکالے نے کہا تھا، میں تمہیں وہ نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے والوں کی صورت ہندی ہوگی لیکن ان کی سوچ عیسائی اور یہودی والی ہوگی۔ اور آج آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، سکول اور کالج، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگوں کی سوچ فکر جو ہے وہ یہودیت سے ملتی ہے، میرے مصطفیٰ کے نظام سے نہیں ملتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں سادہ سی مثال دینا چاہوں گا تاکہ بات آپ کو ذہن میں آ جائے۔ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں حفظ کے طلباء ہوں، درس نظامی کے طلباء ہوں، ان کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مدرسے میں مجھے معلوم نہیں ہے کوئی ایک طالب علم بھی ایسا ہو جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہ ہو۔ آپ کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، طلباء تو طلباء رہے، استاد کے چہرے پہ بھی سنت مصطفیٰ نظر نہیں آتی ہے۔ الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جس استاد کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ بچوں کو کیسے کہے گا اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ؟ یہ نظام ادھر جاتا ہے اور یہ نظام مدینے کی طرف جاتا ہے۔ اس نظام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس نظام کو ہم نے غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا ہے۔ کیونکہ کسی قوم کا مزاج بنانا ہے، کسی قوم کی فکر کو بدلنا ہے، کسی قوم کی سوچ کو بدلنا ہے، تو وہ فکر سوچ کون بدلے گا؟ جو نظام تعلیم ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے، ان کا نظام تعلیم دیکھ لو، اگر ان کا نظام تعلیم ٹھیک ہے قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر نظام تعلیم خراب ہے تو وہ پوری
کی پوری قوم خراب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے انگریز کا ٹارگٹ یہی تھا، ہم بر صغیر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم چلے جائیں، لیکن ہماری سوچ ہماری فکر انہی کے اندر رہنی چاہیے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا تھا، مولا اس مدرسہ بھی بن گیا، استاد کا انتخاب بھی ہو گیا، اب اس مدرسے کا نظام تعلیم کیا ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس مدرسے میں یا اللہ کا قرآن پڑھایا جائے گا یا نبی کا فرمان پڑھایا جائے گا۔ قرآن مقدس میں جو ہمیں نصاب تعلیم عطا کیا، دو لفظ ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا یاد رکھ لینا اس مدرسے کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم یا اللہ کا قرآن ہوگا یا سونے نبی کا فرمان۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے، بڑی محبت سے میں طلباء سے بات کروں گا، طلباء کو سبق سنانا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا بازو دو۔ آج ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو احساس کمتری کا شکار بنایا جاتا ہے، جی تمہارا نصاب تعلیم کیا ہے؟ تمہارا نصاب تعلیم بہت پرانا ہے، تمہارا نصاب تعلیم آج تک تو مولوی کو وضع ہی نہیں کر سکے ہیں۔ میں کہتا ہوں نادانو، ہمارا نصاب تعلیم قدیم ہے، ہمارا نصاب تعلیم جدید نہیں ہے، تم آج کی بات کرتے ہو، ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے نظام تعلیم عطا کیا۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا نصاب ہے، میں کہتا ہوں یار اتنا فرق سے میں کرو، ہمارے نصاب میں تمہارے نصاب میں فرق کیا ہے؟ ہمارا نصاب آسمان سے آیا ہے، تمہارا نصاب تعلیم انگریز کی طرف سے آیا ہے۔ ہمارا نصاب قرآن کہاں سے آیا مجھے بتائیے؟ آسمان سے اترا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے اتری ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہمارا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، رب کائنات نے ہمیں بنا کے عطا کر دیا ہے۔ نوجوانوں، آج لوگوں کے ذہن سے یہ قرآن مقدس کی تعلیم کو جو نکالا جا رہا ہے اس کا فلسفہ یہی ہے، ان کو پتا ہے جب یہ قرآن پڑھیں گے تو پھر میرے مصطفیٰ کے نوکر بن کے نکلیں گے۔ میری بات پہلے نمبر پہ مدرسہ، دوسرے نمبر پہ نصاب استاد، تیسرے نمبر پہ نصاب تعلیم۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب آئیے چوتھی بات، اس نصاب تعلیم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نصاب تعلیم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ آج جب آپ بچہ داخل کرانے جاتے ہیں سکول میں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ وہ شعبہ، وہ فیلڈ اس میں پڑھائیں جس کے اندر پیسہ زیادہ ہوگا، پیسے کمانے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ کسی بھی کالج یونیورسٹی مدرسے میں جائیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ پیسے اکٹھے کرنا، پیسے بنانا۔ آپ بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ بڑے شوق سے بناتے ہیں۔ آج کل ڈاکٹر بننے کی زیادہ شوق لگا ہوا ہے، بنا یہ وہ شعبہ ہے جس میں جیب بڑی آسانی سے کاٹی جاتی ہے، لوگوں کی بڑے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ چند سالوں کے اندر وہ ڈاکٹر بڑی عالیشان کوٹھی بھی بناتا ہے، گاڑیاں بھی لے لیتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اسلام کے نظام تعلیم اور انگریز کے نظام تعلیم میں یہی فرق ہے۔ ان کا مقصد پیسہ بنانا، ان کا مقصد دنیا اکٹھی کرنا۔ رب کائنات نے کہا اس نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا مقصد بندے کو بندہ بنانا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا ہوتا ہے۔ آپ کے بھی انسان تو ہیں، یقیناً میں بھی انسان ہوں، آپ انسان ہیں، لیکن قربان جائیے صوفیاء کے بادشاہ مولا روم رحمہ اللہ تعالی، آپ ایک دن کا ٹائم ہے، چراغ لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا روم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں چراغ جلا کے جا رہا ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ انسان کی تلاش میں ہوں۔ کہا یہ چلتا پھرتا انسان نہیں ہے؟ کہا اس دو ٹانگوں والوں پہ انسان میں نہیں کہنا چاہتا، میں وہ انسان تلاش کرنا چاہتا ہوں جس کو دیکھنے سے میرے مصطفیٰ کی یاد آمنہ کلال کی یاد پیدا ہو جائے، میں اس انسان کی تلاش میں نکلا ہوں۔ مولا روم ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس جسم کا نام انسان نہیں ہے، اس ڈھانچے کا نام انسانیت نہیں ہے۔ یہ جسم تو کافر کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہے، منافق کے پاس بھی ہے، یہودی کے پاس بھی ہے، لیکن آمنہ کلال کس نظام کو بتانا کیا چاہتے تھے؟ مولا روم بتانا یہ چاہتے تھے ہمیں وہ انسان چاہیے جس کو دیکھنے سے
مصطفیٰ کی یاد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت، نعرہ حضور، نعرہ یاسین گاؤں شریف۔ اب آئیے ذرا پھر آگے غور کیجیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ، انسان کی تربیت۔ قرآن مقدس میں یہ آیت 4 جگہ پر آئی ہے۔ بڑی محبت سے درخواست کروں گا علماء سے، طلباء سے، اس لفظ پہ غور کریں۔ 4 مقام پہ یہ آیت آئی ہے۔ 3 جگہ پر وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ پہلے آیا ہے، وَيُعَلِّمُ کا لفظ بعد میں آیا ہے، ایک جگہ پر يُعَلِّمُ کا لفظ پہلے آیا ہے۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے علم پڑھانے سے پہلے اس بچے کے سینے کو پاک کرو، اس بچے کے سینے کو صاف کرو۔ اگر یہ برتن صاف ہوگا، علم اندر جائے گا تو پھر روشنی کی روشنی آئے گی۔ اگر آسان لفظوں میں سادہ سی مثال دے دوں تاکہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں جب ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قریب زمانہ میں اب تو شاید کام ختم ہوتا جا رہا ہے، مائیاں عورتیں کیا کرتی تھی؟ دودھ لے کے کیا کرتی تھی؟ جاگ لگاتی تھی، جاگ لگانے کے بعد اس کو رڑکتی تھی، اس سے کیا نکالتی؟ مکھن نکالتی، یہ سارا کچھ نکالتی تھی یا نہیں نکالتی تھی؟ اب مجھے بتائیے، برتن کو پہلے صاف کرتی تھی اور دودھ کو جاگ بعد میں لگاتی تھی اس کے اندر ڈال کر۔ اب اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ جو تمہارا اندر والا برتن ہے اس کو صاف کرو، پھر اس کے بعد علم کو سینے میں اڈیل دو، پھر دیکھ اس سے مکھن نکلتا ہے کہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت دو خوب۔ نظام ہے ہمارے ہاں، ایک خانقاہی نظام ہے، ایک مدارس کا نظام ہے۔ مدارس تعلیم کا کام کرتے ہیں، توجہ کرنا، کیا بات ہے، تعلیم کیا کا بات، کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ خانقاہ تزکیہ کا کام واہ واہ کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ مدارس کیا کام کرتے ہیں؟ تعلیم کا کام کرتے ہیں۔ خانقاہ کیا کرتی ہے؟ یہ دل کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اے بندہ 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کے پاک کرنے کا طریقہ عالم بتاتا ہے اور دل کو پاک کرنے کا طریقہ صوفی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، علم بھی آ جائے، روحانیت بھی آ جائے، پھر ذرا دیکھ لینا آیا یہ چمکتا ہوا انسان کہیں مولانا جامی نظر آئے گا، یہ چمکتا ہوا انسان کہیں مولانا روم نظر آئے گا، یہ چمکتا ہوا انسان کہیں شیخ سعدی نظر آئے گا، یہ چمکتا ہوا انسان کہیں پیر مہر علی نظر آئے گا، یہ چمکتا ہوا انسان کہیں خواجہ قبلہ عالم نظر آئے گا، اور یہ چمکتا ہوا انسان کہیں سید عبد الرضا کا نظر آئے گا۔ میں آپ سے ہم کلام ہوں کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں، طالب علم سے یہ تو بزرگ لوگ ہیں ان کو تو سب کچھ آتے ہیں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک تصور دیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ میاں مولوی دی شریعت اور دی ہے تے پیر دی طریقت اور، مولوی عورت ہے پیر عورت ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ جی جی، یہ کون کہے گا؟ صاحب کہے گا، ان پڑھ کہے گا، جو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ عالم یا پیر ہے وہ یہ جملہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ علم اور روحانیت یہ جدا جدا چیزیں نہیں ہیں۔ کیا علم بات، اور روحانیت یہ جدا جدا چیزیں نہیں ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں پہلے مثال دیتا ہوں، مجھے ذرا بتائیے علم اور روحانیت یہ جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، مجھے یہ بتائیں دودھ سے مکھن نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے؟ جی ٹھیک ہے؟ دودھ اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے، مکھن اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے دودھ ہوگا تو مکھن نکلے گا، اگر دودھ نہیں تو مکھن نہیں واہ آ سکتا۔ واہ 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 علم واہ، ہوگا تو طریقت آئے گی، علم ہٹ نہیں ہوگا تو ہٹ طریقت بھی تو ہٹ، نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ارشاد فرمایا، کیا اب بات سمجھ آئیے، بڑی سادہ سی میں نے مثال دی ہے تاکہ بات کو واضح کر سکیں۔ بہت علم ہوگا تو طریقت آئے گی، علم نہیں ہوگا تو طریقت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ تو
جی۔ پہلی کتاب ہے شیخ سعدی اللہ نے کیا فرمایا کہ بے علم نہ تمام خدا را شناخت، اللہ کہ بے علم نہ تمام خدا را شناخت، جب تک علم نہیں آئے گا خدا کی معرفت نہیں آ سکتی ہے۔ علم آئے گا تو معرفت خدا بندی آئے گی، اور معرفت خدا بندی یہ تصوف کا نام نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ اصل میں نا کریمہ کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ علماء سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم کریمہ کو سمجھتے ہیں قاعدہ خدا پڑھا دیتے ہیں، کریمہ قبلہ یہ تصوف کی کتاب ہے، یہ روحانیت کی کتاب ہے۔ ہم نے بابا صادق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بابا صادق بڑے کمال کا بندہ ہے، پہلا قاعدہ ہمارا روحانیت کا ہوتا ہے، تصوف کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے بابا صادق کا نام لے لوں تھوڑا سا۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، واہ واہ۔ ایک بادشاہ تھا، رات کو جا رہا تھا، توجہ کریں مثال، جی جی۔ ایک بادشاہ تھا، رات کو جا رہا تھا، آگے سے ایک آدمی آیا، رات کا ٹائم تھا نا دیا، اس کی بادشاہ سے ٹکر ہو گئی۔ بادشاہ جلال میں آ کے کہنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں۔ کیا بات، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے۔ بادشاہ چلا گیا، صبح کے ٹائم اس نے اپنے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا، کہا کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ نہیں ہوتی ہے، تم قانون پاس کرو کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کے چلے۔ کیا لے کے چلے؟ تاکہ روشنی ہو۔ بندہ بندے سے ٹکراتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، روشنی ہوگی تو پھر ٹکرائے گا نہیں۔ انہوں نے قانون پاس کر دیا، سمجھو کرنا ہے، پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا، قانون پاس ہو گیا۔ کچھ دن گزرتے پھر اتفاق کیسا ہوا، وہ بادشاہ جا رہا تھا، وہ آدمی آ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، پھر اس بندے کی بادشاہ سے ٹکر ہو گئی۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے۔ اس نے کہا تم نے بادشاہ کا آرڈر نہیں سنا، بادشاہ کا قانون نہیں سنا؟ کہا کیا؟ کہا بادشاہ کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا ہر بندہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کے چلے۔ وہ آگے سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، لگتا ہے تیری پارلیمنٹ میں کوئی عقل مند نہیں، سارے پاگل بیٹھے۔ واہ واہ واہ، میں اپنے پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات نہیں کرتا، اللہ اللہ۔ یہ تو میں سن کر لے گا، ابھی پاگل بیٹھے ہیں، پاگل کا درجہ چھوٹا ہے، ان کا زیادہ ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ، وہ جو قانون یہاں بیٹھ کے پاس کرتے ہیں نا، جی جی، آپ کو انداز ہوگا ابھی پچھلے دنوں میں ختم نبوت کے بارے میں ہماری دوسرا کیا نام ہے، قاضی صاحب بولے، قاضی فائز، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ختم نبوت میں بات وہ کرے جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہو۔ واہ 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 واہ، حق ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، طولو طولو۔ ختم نبوت پہ وہ شخص بات کرے جو میرے مصطفیٰ کے علم کو جانتا ہے، قرآن و سنت کو جانتا ہے۔ جاہل بندے کو کیا پتا کہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ، بات اگر موضوع نہ ہو جائے تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ ان کے ساتھ کیا گفتگو ہو نا، مرزائیت کے ساتھ، طلبا سے کر دو کہ سفور کو درجے میں لکھیے۔ جی جی، یہ آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو کریں گے نا، 3 مسئلوں پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 حیات مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ نمبر 2 اجرائے نبوت، حضور کے بعد نبوت جاری رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ نمبر 3 لفظ خاتم کا ترجمہ کیا؟ ان 3 لفظوں پہ مرزا آپ سے بات کرے گا۔ تو اصل میں یہ بحث نہیں ہے، وہ آپ کو جانا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں جناب آپ کے 3 عنوان ہمیں منظور ہے، حیات مسیح پہ بات کریں تب بھی حاضر ہے، ختم لفظ خاتم کے ترجمے پہ بات کریں ہم تب بھی حاضر ہیں، اجرائے نبوت پہ بات کریں ہم تب بھی حاضر ہیں، لیکن ایک موضوع ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اصول مناظرہ میں سے قانون آپ کو بتانا چاہتا ہوں طلبا، ایک عنوان ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ کون سا؟ مرزا بندے کا پتر بھی ہے کہ نہیں؟ واہ 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 واہ، انسان بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مرزے کے بارے میں بات کرو، یہ کیا چیز ہے؟ قسم سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، جب بھی بات ہوئی ہے مرزائیت کے ساتھ، مرزے کی ذات کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا، اس لیے وہ جانتا اس کے کرتوت کتنے گندے ہیں۔ اس کو نبی کہنا تو دور کی بات ہے، انسان کہنا ہے، انسان اللہ، آئیے میں سمجھا
اس لیے کہ اس کے کرتوت اتنے گندے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مرزا بشیر الدین کی جو کتاب ہے نا اس کا پہلے مطالعہ کر لینا، پھر اس کے ساتھ بات کرنا، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے ہوگا۔ اب اگر میں اس موضوع سے آپ سے بات نہیں کریں، لیکن آئی مرزا سے بات ہوئی تو اس نے مجھے الجھانا چاہا خاتم کے بارے میں۔ اب مجھے بحیثیت طالب استادوں کی دعا تھی، میں نے کہا میں اس دلیل کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا، میں دلیل دیتا ہوں حضور کی خدمت نبوت پر، آئیے اس کا جواب دیجیے۔ پھر کا بتائیے سورہ بقرہ کی ابتدائیات پڑھیں۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ متقین کون ہے؟ فرمائے جس کا غیر پر ایمان ہو۔ نمبر 2 اقامت صلاۃ، نماز پڑھتا ہو۔ نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ نمبر 4 الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی متقی مومن کی چوتھی شرط یہ ہے آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان ہو۔ اب آپ میں دلیل سمجھانا چاہتا ہوں، سنیے۔ میں نے کہا ذرا قرآن پاک پہ غور کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ میں نے کہا اگر کوئی بعد میں آنے والا ہوتا نا تو قرآن کی آیت کیوں آنی چاہیے تھی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وما انزل من الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ میں نے کہا بعد کا لفظ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی کے بعد ہے ہی کوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ختم نبوت جیسے باقی قرآن ہم نے یاد کر لیا، یہ لفظ بھی یاد کر لیکن کوئی مسئلہ یہ میں نے کہا کہنے لگا مجھے ٹائم دے۔ میں نے کہا کتنا دن؟ کہنے لگے 1 دن کے بعد۔ میں نے کہا 1 دن نہیں، میں آپ کو 3 دن دیتا ہوں، جائے کیا اس کا جواب تلاش کر کے آئے۔ 3 دن کے بعد پھر میں چلا گیا، اس نے تو سوچا وہ بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا جھوٹے کی قبر تک جانا ہے ہمیں۔ میں نے کہا بتاؤ، کہنے لگا جی ابھی تلاش کر رہا ہوں، ملا نہیں۔ میں نے کہا 5 دن اور دیتا ہوں۔ 12 دن تک میں جاتا رہا۔ میں نے کہا جاؤ پوری مرضی سے پوچھو، اس کا جواب کبھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آگے ایک دلچسپ لطیفہ سنو، میرے استاد محترم کا فرمان علی شاہ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ استاد صاحب فرماتے ہیں میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرنے لگے وبالآخرۃ، آخری نبی کے ساتھ یقین رکھتے، اس سے ملان اللہ محمد کا کیا ہے۔ میرے استاد محترم صاحب فرماتے ہیں جو استاد صاحب کی حضور شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب علیہ رحمۃ نے جو جواب دیا وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس سے پہلے ایک قاعدہ بتاتا ہوں کیونکہ طلباء کو تو آتا ہے نا، لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے۔ عربی زبان میں جب آپ لفظ بولتے ہیں نا مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے تو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں بولتا آ جائے تو یہ علامت تانیث ہوتی ہے، اگر بولتا نہ ہو تو یہ علامت تذکیر ہے۔ اگر مرد کے لیے بولیں گے نا تو بولیں گے عابد، اگر عورت کے لیے بولیں گے عابدۃ، ساجد ساجدۃ، طالب طالبۃ، عالم عالمۃ۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تا آ جائے اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے، اور جہاں تا نہ آئے اس کا مطلب ہے وہ مذکر ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ تو نے کہا وبالآخرۃ، آخری نبی پہ یقین رکھتے، بولتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات
شاہ صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں بولتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ تمہارا مرزا مذکر تھا یا مؤنث تھا؟ اگر مؤنث ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، اگر مذکر ہے تو آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ مصداق نہیں ہو بتاؤ سکتا۔ تو صحیح۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بہت خوب، بہت خوب۔ ڈٹ کے رہا کرو، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کی بات آئے تو سر جھکانے کے نہیں، سر اٹھا کے چلنے کی بات۔ کمال کر دیا جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلی گئی، اب یہ کر رہا تھا بادشاہ کو کہا لگتا ہے تیری پارلیمنٹ میں سارے کوئی بھی عقل مند نہیں ہے۔ جس پارلیمنٹ میں اتنے گدھے موجود ہو وہاں قرآن کا کہتے آئے گا؟ مجھ پہ ناراض رہو نا، علامہ اقبال لکھا ہے جی سبحان اللہ۔ سمجھے میری بات ہے؟ آگے سنیے، اس نے کہا بادشاہ سلامت تیری پارلیمنٹ میں سارے لوگ پاگل ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ذرا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں دیکھو چراغ ہے، تمہاری پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا ہر شخص اپنی ہتھیلی پہ چراغ لے کے چلے، یہ قانون ہو گیا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس میں تیل بھی ڈالنا ہے، اس کو آگ بھی لگانی ہے۔ نہیں بات سمجھ؟ کیا بات ہے، کہ دیکھو میرے ہاتھ میں چراغ ہے، جو تمہاری پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا میں نے اس پہ عمل کیا، لیکن پارلیمنٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں تیل بھی ڈالنا، اس کو آگ بھی لگانی ہے۔ سوچ میں پڑ گیا، یہ غلطی بندے دی ٹھیک ہی ہے نا۔ اس نے اس کو پھر جا کے تخت پہ اپنا اجلاس بلایا، تخت بچھایا، پارلیمنٹ بلائی، کہا یار اس بندے کو بلا کے لاؤ نا جو یہ کہتا تھا میں پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے برابر اس کو اپنے پاس بٹھا دیا۔ اس نے کہا اب بتاؤ وہ کون سی بات ہے کہ تم پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتے ہو؟ اس نے کہا سن، میرے استاد مکرم نے فرمایا تھا اگر کوئی آدمی پاگل ہو اس کو عقل مند بنانا ہو تو شیخ سعدی کی 2 کتابیں، اللہ اللہ اللہ، شیخ سعدی کی 2 کتابیں، ایک گلستہ ایک بوستہ، یہ یاد کرا دو، جب وہ یاد کر لے گا پاگل بھی ہوگا تو عقل مند بن جائے گا، سبحان پاگل بھی اللہ، ہوگا تو عقل مند بن جائے گا۔ تو بھائی اتنے ٹاپ کی کتابیں ہیں۔ اس نے کہا دوسری بات میرے استاد مکرم نے یہ فرمائی بیٹا جب تو یہ کتابیں یاد کر لے گا بادشاہ تجھے بلائے گا اور اپنے پاس برابر تخت پہ بیٹھائے گا، اب دیکھ تو نے مجھے بیٹھایا کہ نہیں بیٹھایا۔ اگر میرے استاد مکرم کی یہ بات سچی ہے تو پھر وہ بھی سچی ہے، پاگل شخص بھی اگر گلستہ بوستہ یاد کر لے تو وہ بھی عقل مند ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ہمارے بہت مدارس میں یہ کتابیں کیسے پڑھائی جاتی تھی قسم سے کہتا ہوں، لیکن آج اللہ ختم ہو گیا، اللہ۔ کہتے ہیں فارسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھئی ہمارا تصوف تو یہی زیادہ فارسی چل رہا ہے۔ تو بابا صاحب علیہ الرحمہ نے جو کتاب لکھی ہے نا کریمہ، یہ علمی کتاب بھی ہے، یہ روحانیت کی کتاب ہے، یہ تصوف کی کتاب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں پوری بحث تو نہیں کر سکتا، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہاں طلباء بھی بیٹھے ہوئے، کریمہ کا پہلا شعر کیا ہے؟ کریمہ بخشائے ہر حال میں، ہستم اسیرے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا، اے کریم بخشش فرما میرے حال پر یا ہمارے حال پر؟ ہمارے حال پر۔ آگے کیا لفظوں پہ غور کریں، بات سمجھانا چاہتا، اے کریم بخشش فرما ہمارے حال پر۔ آگے کیا کہا کہ ہستم یہ تعلیمی ہے، کیونکہ ہم ہیں یا میں ہوں؟ بولے ہستم سیگا واحد کا ہے، میں، پیچھے کیا کہا ہمارے، جمع کا سیگا، اب سیگا بدل گیا، پھر بابا صاحب یہ پہلے جمع کا سیگا لے کے آیا، آگے بھی جمع کا لے کیا تھا، کیونکہ ہم ہیں گناہوں کی ڈال کے قید۔ لیکن علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، غور کرو بابا صاحب روحانیت کا سبب پڑھانا چاہتا ہے کہ جب رحمت کی بات آئی، دعا کی بات آئی تو ہم نے تمام کو اپنے ساتھ شامل کیا، جب گناہ کی بات آئی اب لوگوں کو گنہگار نہیں سمجھنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، لوگوں کو برا نہیں سمجھنا، ہستم میں ہوں، یعنی باقی سارے نیک لوگ ہیں، اے اللہ میں ہوں۔ تو یہ ہے روحانیت کی پہلی بات، جب بندہ روحانیت کی طرف قدم بڑھاتا ہے سب سے پہلے عقیدہ یہ رکھے میں سب سے زیادہ برا ہوں اور یہ سارے مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، ایک سبق یاد کر لے تو وہ وقت کا ولی کامل بن جاتا ہے۔
بہت یہی چکر پڑا ہو. وہ کہتا میں بہتر ہوں. وہ کہتا نہیں میں بہتر ہوں. وہ کہتا نہیں جناب میں بہتر ہوں. وہ یہ میں نکالو. جب میں نکل جائے گی تو یہ بندہ بندہ بن جائے گا. اس میں کو نکالنا ہے ہم نے. صوفیہ یہی تو سبق پڑھاتے ہیں نا. جو صوفی یہ سبق نہیں پڑھاتا وہ صوفی کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے علماء ناراض نہ. تو میں مثال دینا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک وزیر سے پوچھا صوفی اور مولوی میں کیا فرق ہے. ایک عالم ہوتا ہے, ایک مولوی ہوتا ہے, میرے بغیر ٹوکر لبڑا لیتا ہے. سمجھو. اس نے کہا صوفی میں اور مولوی میں کیا فرق ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت انتظام کرتے دعوت میں ایک سوال کروں گا, آپ نے سوال کا جواب سن لینا, آپ کو پتہ چل جائے گا صوفی اور مولوی میں کیا فرق ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے. 10 صوفی 10 مولوی, ان کی دعوت کی بادشاہ نے. اب بادشاہ اور وزیر بیٹھے کمرے کے اندر. کہا ایسا کرے پہلے یہ جو مولوی لوگ ہیں نا ان کو لائن میں کھڑا کر دو, ایک ایک بندہ اندر آئے, 2 گھنٹے میں. ایک مولوی صاحب آئے. کہا کہ اچھا یہ بتائیں آپ جتنے لوگ ہیں آپ میں سے بہتر کون ہے. ٹھیک ہے آگے چلے. دوسرا بندہ آیا, یہ آپ میں سے بہتر کون ہے. میں بہتر. آگے چلے گئے. تیسرا بندہ, چوتھا بندہ, 5 5 6 7 8 9 10 جو بھی ہے کہتا میں بہتر ہوں. اب یہ چلے گئے. وزیر نے بادشاہ سے کہا جی آپ نے جواب تو نہیں سکتا. سن لیے. اب صوفی کو بھیجے, نمبر وائز کر دے ایک بندہ ہے. صوفی آ گیا. کہا بتایا آپ میں سے بہتر کون ہے. اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں, میرے پیچھے جو آ رہا ہے نا وہ سب سے بہتر. جو میرے پیچھے آ رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ چلا گیا. دوسرا آیا, یہ بتایا آپ میں سے بہتر کون ہے. میں تو نکما ہوں, میرے پیچھے جو آ رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے. تیسرا, چوتھا, 5 5 6 7 8 9 آگے. اب آخری تھا. اس سے پوچھا بتائے تو میں سے بہتر کون ہے. اس نے کہا جی میں نکما ہوں, میرے آگے جتنے بھی گئے یہ سارے مجھ سے بہتر ہیں. اب کیونکہ پیچھے تھا نہیں. اس نے کہا میں نارائن ہوں, آگے جتنے بھی گئے یہ سب سے بہتر ہے, سارے بہتر ہیں. تو بادشاہ کو وزیر کہنے لگا فرق سمجھ میں آیا کہ صوفی کیا کہتا ہے, مولوی کیا کہتا ہے. اے نادانو, جب تک میں رہے گی بندہ نہیں بندر ہوگا. جب میں نکل جائے گی پھر یہ بندہ بن جائے گا. یہ ہے وہ انسان. آج ہمارے یہاں یہی جھگڑا ہے, یہی جھگڑا ہے. چونکہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا, اب جو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, میں نے کہا یہی ٹھیک ہے, یہی سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. حضور غوث العالمین پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلیفے کو ایک نصیحت فرماتے ہیں. اپنے خلیفے کو کیا کرتے ہیں, نصیحت فرماتے ہیں. نصیحت مختصر جملہ ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھے گا. اپنے خلیفے کو کہا بھائی تم چلے جاؤ, میں نے خلافت دے دی ہے, خدا بھی نہ بننا اور مصطفیٰ بھی نہ بننا. خدا بھی نہ بننا اور مصطفیٰ بھی نہ بننا. استغفر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا تربیت یافتہ ہوں, آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا ہونے کا مطلب, مصطفیٰ ہونے کا مطلب کیا؟ اب آپ نے تشریح کی غوث العالمین میں, آپ فرماتے ہیں کہ خدا ہونے کا مطلب یہ ہے, یہ نہ کہنا جو میں نے کہہ دیا یہ ہو کے رہے گا. یہ نہ کہنا جو میں نے کہہ دیا ہو کے رہے گا. یہ خدا کی شان ہے, بندے کی شان نہیں ہے. اور یہ بھی نہ کہنا جو میں نے کہا یہی سچ ہے. یہ پیارے نبی کی شان ہے, کسی اور کی یہ شان ہے. نبی کی ہر بات حق ہے, ہر بات سچ ہے. ما یخرج الا الحق, نبی کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرے گا, یہ نہیں ہے کہ تو خدائی کا دعویٰ کرے گا. جب تو یہ کہے کہ جو میں نے کہہ دیا یہ ہو کے رہے گا, اگرچہ خدا نہیں کہا لیکن دعویٰ خدائی کے زمرے میں آ جائے گا. جب تم نے یہ کہہ دیا جو میں نے کہا یہی سچ ہے, اس کا مطلب ہے تو مقام نبوت میں فیض ہونا چاہتا ہے. یہ کبھی نہ کہنا. اس لیے جب اس پہ کاربند رہو گے پھر تم ہمیشہ کامیاب رہو گے. آج اس میں کو نکالنا ہے, اس میں کو نکالنا ہے. آج میں نے جیسے اس کیا قرآن پاک میں یہ بتایا تزکیہ یہی ہے.
یاد رکھیں مدرسے میں جائیں کچھ لینے کے لیے جائیں، آستانہ عالیہ پہ جائیں تو کچھ لینے کے لیے جائیں، آستانے ہوں یا مدارس، آج بھی ان مدرسوں سے علم کی روشنی پھوٹتی ہے۔ قسم سے کہتے ہیں انگریز کو کالج سے کوئی ڈر نہیں ہے، انگریز کو تمہاری یونیورسٹی سے کوئی ڈر نہیں ہے، انگریز کو تمہارے ایٹم بم سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، انگریز کو ڈر ہے جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ رسول کا سبق پڑھتا یا پڑھاتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ اس سے ڈر ہے، بے شک حق فرمایا۔ فضل خیر آبادی سے کیوں ڈرتا تھا بھائی؟ فضل خیر آبادی کا نام لے لے انگریز کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ کیا تو پھر ایٹم بم بنایا تھا؟ نہیں، مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے فضل خیر آبادی بنا ہے۔ صدر امام کو پڑھے، ابن خیر آبادی کو پڑھے، مفتی کفایت اللہ کو پڑھے، سارے ہمارے اکابر ہیں۔ یہ کیوں ڈرتے تھے کہ ان کے پاس ایٹم بم تھا؟ نہیں، ان غلامان مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو قلم تھا، یہ قلم ایٹم بم سے بھی زیادہ کام کرتا۔ سبحان اللہ، حق۔ قلم نے وہ طاقت پیدا کر تمہارے قلم کے فتوے سے انگریز کو پتہ چلے کسی عاشق رسول نے فتویٰ دیا ہے نا۔ فتوے فروش مولوی سے بھی وہ نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ کل تکوں میں بکنے والے یہ سیاسی لیڈر یا مولوی ان سے نہیں ڈرتا، وہ کس سے ڈرتا ہے؟ چٹائی پہ بیٹھنے والے خادم حسین رضوی سے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب استاد محترم، سبحان اللہ۔ فرانس کے ایک آدمی نے یہ کہا، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں خادم حسین رضوی کی جب صرف سیڑھی دیکھتا ہوں آنکھ میں آنکھ لاتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ چھپ کے کمرے میں بیٹھ دیا، اتنے مہینے کمرے میں رہا، جب خادم حسین رضوی کا وصال ہوا پھر کمرے سے باہر نکلا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اس آنکھ میں کیا ہے؟ تلوار نہیں ہے، اس آنکھ میں عشق مصطفیٰ کی ہے۔ کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات، تارے ختم نبوت، تارے ختم نبوت، کیا بات ہے، کیا آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا میرے ملت کے عزیز نوجوان، آج ہم علیہ السلام پستی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ذلت کا رسوائی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس میں کچھ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ ان علماء صوفیاء سے میں اکثر درخواست کیا کرتا ہوں، اس وقت امت فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، گروہوں میں بٹ پٹی ہے، اور یہ انگریز کا بڑا خوبصورت ہتھیار ہے آپس میں لڑانا ہے۔ جی، امت کو لڑانے کی بجائے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرو۔ فرقہ واریت کو اسلام پسند نہیں کرتا، فرقہ واریت کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور کرے قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا۔ اگر تم فرقوں میں بٹ گئے تو یہ کافر تمہیں چھتر ماریں گے، اس لیے ایک ہو جاؤ۔ قرآن کے رب پڑھیے، میں تفسیر نہیں عرض کرتا، شاید کوئی کہے گا کہ یہ تفسیر ٹھیک ہے یا غلط ہے، صرف ترجمہ بڑی محبت سے کہتا ہوں جتنے اہل بیٹھے قرآن مقدس ترجمے والا اٹھائے یہی آیت نکالے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ کون سی اللہ کی نعمت جس کا تذکرہ کریں؟ اب قرآن کے لفظوں پہ غور کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، بھائی
شان کہ مسلمان کا جسد واحد ایک جسم کی مانند ہے. اگر کانٹا پاؤں کی تلی میں چبھتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. بے شک اگر درد پاؤں کی انگلی میں ہوتا ہے آنکھ تڑپتی ہے. اگر تمہارے اندر یہ ایمان ہوتا تو فلسطین میں بچے کے رونے کی آواز اللہ ہمارے دلوں تک پہنچنی چاہیے تھی. اللہ ہمیں تڑپنا چاہیے تھا. فلسطین میں تڑپنے والی میری ماں بہن بیٹی جب وہاں تڑپتی ہے کیا ہمیں درد محسوس ہوتا ہے؟ اللہ 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 میرا آپ سے سوال یہ فکر ہے, بے شک مجھے جواب دے اپنے دل سے پوچھنا, اگر تیرے دل کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا, تیرے دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی, غور کر کے تیرے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جو وہاں ظلم ہو رہا ہے, ہم یہاں جشن مناتے رہے. کبھی غور و فکر کیا ہم نے اللہ میں تو جشن منانے کا کیا تک بنتا ہے؟ ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ پہ بیان کرنے کے اتفاق کو ابھی تک وہ ناراض ہے مجھے اچھا نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, محرم شریف کا پروگرام تو 10 بولا بولا رہا ہوں میں کیا مسجد میں لیٹ کے سڑک تک لیٹے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا یہ لائٹنگ لگا کے امام حسین کے شہیدوں نے کا جشن منا رہے ہو یا کب منا رہے ہو؟ بجا فرمایا. سوچیں کیا کرتے ہیں, قسم سے کہتے ہو اچھی جگہ پہ بیٹھ کے آگے سڑک تک لیٹے لیٹو کہتا مسجد پہ لیٹے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو تم؟ کسی کا بیٹے کی ہو نا خوشی, ہم لائٹنگ لگاتے ہیں, بیٹا فوت ہو جائے پھر بھی لائٹنگ لگاتے ہیں. یا تیرا بیٹا فوت ہو جائے تو لائٹنگ نہیں لگاتا, تمہیں شرم آنی چاہیے, شہزادہ کائنات ہو. اللہ اللہ جشن مناتا ہے. اللہ میرے مسلمان بھائی سوچ ذرا تھوڑا سا, ہم اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سنت کو جسد واحدہ کہا. اگر میرا مسلمان بھائی مشرق میں تڑپتا ہے, مغرب میں تڑپتا ہے اور یہاں مجھے درد نہیں ہوتا, پھر فکر کر تیرے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ یہ ایمان ہمارے اندر جب تک ختم ہو جائے گا, ختم ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, بیدار کرنا ہے, یہ سویا ہوا اس کو جگانا ہے ہم نے. بے شک کشمیر کے اندر ہماری بیٹیوں سے ظلم و ستم ہوتا ہے, فلسطین کے اندر ہوتا ہے, برما کے اندر ہوتا ہے. کیا درد پیدا ہوا کبھی, درد پیدا ہوئی ہے؟ ہم تو یہاں جشن منا رہے ہیں. مجھے ان لوگوں سے کیا لفظ سے سیاستدان ہے, مجھے تو درد ہے اپنے علماء سے, مجھے تکلیف ہے اپنے علماء سے, پریشانی ہے مجھے اپنے صوفیاء سے. تسبیح پڑھنا بڑی عبادت ہوگی, میں اس کا انکار نہیں کرتا, سارے کام ٹھیک ہے, لیکن جب میری ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہو, اس وقت مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا ثواب نہیں, اس کی عزت کی حفاظت کرنا ثواب. حق فرمایا حق فرمایا. سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد, سبیلنا 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد, لبیک لبیک الجہاد الجہاد اللہ ولا تفرقوا, فرقہ واریت میں نہ پڑھنا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. میرے محبوب نے تمہیں بچایا کہ نہیں بچایا؟ اللہ اللہ میرے محبوب نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی. میرے محبوب کا ہمارے لیے دل کتنا تڑپتا تھا, کبھی غور کیا؟ آئیے میں چپ کر جو آج یہ محبت کا سب سے میں رکھے جائیے, محبوب کا دل ہم گناہگاروں کے لیے کتنا تڑپتا ہے. ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن پاک میں یہ لفظ 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے, لعلک باخع نفسک. آپ بیٹھے رات آپ اچھے طریقے سے
اب میں کیا کروں؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس علم بھی نہیں ہے، الفاظ کا دامن بھی بڑا تنگ ہے، اور اردو زبان کا دامن تو ویسے بڑا تنگ، اس کے پاس تو الفاظ کا ذخیرہ بڑا محدود سا ہے، تو ترجمہ کیا کروں؟ علماء مدرسین تشریف فرمائیں، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، مجبور ہوں لیکن سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا باخ، اللہ باخ ان کا معنی ہوتا ہے، کیا معنی کروں؟ عام لغت میں باخ ان کا معنی لکھا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا، لفظ ترجمہ سے باخن کا معنی کیا ہے؟ جان کو میں ڈالنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اب یہاں نسبت ہے میرے حضور کی طرف، میرے حضور باخن ہے، سر دھڑ کی بازی لگانے والے۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا مثال سے سمجھا سکتا ہوں۔ ایک ماں ہو نا، ماں، اس کا ایک ننھا منا بچہ ہو، 2 سال کا 3 سال کا، جو گھٹنوں پہ لڑتے ہیں، چلتے ہیں، ماں ذرا دور بیٹھی ہو نا، اہل محبت سے درخواست کروں گا اس مثال کو سمجھے، مسئلہ آسانی سے سمجھ جائے۔ ادھر چولہے میں آگ کا انگارہ چولہے سے باہر نکلا، چھوٹا بچہ کہیں بیٹھا تو اس نے دیکھا یہ چمکتا ہے، تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی موتی ہوگا، کوئی اچھی چیز ہوگی، کیونکہ بچے کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بچہ ہر چمکنے والی چیز کو سونا ہی سمجھتا ہے۔ اب بچے نے دیکھا یہ خوبصورت چیز ہے، وہ پاؤں کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے ریڑھ کے آگے آنا چاہتا ہے۔ ماں ذرا دور بیٹھی ہے، ماں کی نظر پڑی میرا بیٹا جا رہا ہے، یہ انگارہ اٹھائے گا، اس کا ہاتھ جل جائے گا، لیکن بچے کو نہیں پتا یہ جلائے گا یا نہیں جلائے گا۔ اب یہ دوڑ کے جا رہے ہیں انگارے کی طرف، ماں بیٹھی ہے دور۔ اب بتائیں ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کلیجہ، ماں کی اس کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ماں باپ سے دوڑ کے آئے گی کہ آگ کے انگارے تک پہنچنے سے پہلے میں بیٹے کو اٹھا لوں۔ بے شک بے شک، دوڑ کے آ رہی تھی، خدا نہ کرے پاؤں کو ٹھوکر لگی، گر گئی، کیا کرے گی؟ بیٹھ جائے گی؟ نہیں، ٹھوکر لگی، چوٹ بھی آ گئی، پھر بھی فوراً کھڑی ہو جائے گی، دوڑ کے جائے گی، کہیں میرا بیٹا آگ کے انگارے تک نہ پہنچ جائے۔ اب یہ جو ماں وہاں سے سر دھڑ کی بازی لگاتی ہے نا کہ میرا بچہ آگ کے انگارے تک نہ پہنچے، اس کو عربی میں کہتے ہیں باخن، اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈال، سر دھڑ کی بازی لگا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باخن، لعلک باخن نفسک، اوے انسان، کنتم علی شفا حفرۃ، تو جہنم کے گڑھے کے کنارے تک تھا، میرے مصطفیٰ نے سر دھڑ کی بازی لگائی، کیا میرے بات، محبوب نے تو سر دھڑ کی بازی لگا دی، کوئی بھی جہنم کے اندر نہ جلے۔ اب حضور تو اتنا دوڑ کے آئے یار، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو اتنی قربانی، اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں ہم گنہگاروں سے، ہم تو کس قابل تھے، گندگی کا ڈھیر تھے، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی تو انسان بن گیا، کیا سب سے کہتا اس معبود نے سب دھڑ کی بازی لگائی، کہیں یہ جہنم کے اندر نہ چڑھ جائے، کنارے سے کھینچ کے پیچھے ہٹا دیا۔ اے کلمہ پڑھنے والے، کبھی تو بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی، سبحان اللہ، کبھی تو بھی کہہ دے میرا دل بھی مصطفیٰ کے لیے، میری رات بھی مصطفیٰ کے لیے، میری جان بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا مال بھی مصطفیٰ کے لیے، میری اولاد بھی مصطفیٰ کے لیے۔ لوگوں کو جب یہ حدیث سناتے ہیں نا، اس کا ترجمہ میں اپنے انداز میں عرض کروں گا، علماء ناراض نہ ہونا قسم سے۔ عن انس قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، رواه البخاری۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے حضور کا فرمان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے والدین اولاد سب سے میرے ساتھ زیادہ پیار نہ کرے۔ جب سب سے زیادہ ان سے پیار کرے نا تو پھر مومن ہوگا، بغیر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کچھ اپنی ذات اور بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے تھوڑا سا، پر میں مومن نہیں ہوں۔ مومن کب ہوگے؟ جب سب سے زیادہ پیار ہوگا۔ آج کی اگر یہ بات ہے سب سے بڑھ کے پیار کروں گا، میرے حضور نے ڈگری دی اور میں الان تم ایمان یا عمر، سبحان اللہ، اگر یہ بات ہے تو عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ترجمہ تھا لفظی، اب اس کی تشریح میں اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کا معیار کیا رکھا؟ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب میں مثال کرنا چاہتا ہوں بس۔ آج ہمارا دور آ گیا، تقریر کی فیس 40,000 50,000، لاکھ کی 1,80,000 روپئے،
میں مثال دینا چاہتا ہوں، ذہن میں رکھیے. مجھے یہ بتائیں، آپ کا کوئی عزیز لاہور میں رہتا ہے، وہ آپ کو کارڈ بھیجتا ہے یا میسج بھیج دیتا ہے یا فون کرتا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے یا منگنی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ نے آنا ہے. اب آپ اپنے بھائی کی بیٹے کی خوشی پر لاہور جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. کرایہ خرچ کر کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اچھا نیوندرا بھی وہاں دیں گے، کوئی گفٹ بھی دیں گے، واپسی پر کہیں گے بھائی جان میں آپ کے بیٹے کی خوشی میں آیا ہوں، مجھے کرایہ تو دے دو. اللہ نہیں اللہ، بس بہت کمال فرمایا. کیوں نہیں کہتے بھائی؟ بھائی اس لیے کہ بھائی سے محبت ہے نا، تو بھائی بیٹے کی خوشی آپ کے پیچھے ہے نا. اور بیٹے تو نادانو اس حدیث کو پڑھنا بند کر دو. اگر حدیث کو پڑھتے ہو پھر اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. بھائی اگر تمہارے بیٹے بھائی کے بیٹے کی خوشی ہو جاتے ہو تو کرایہ نہیں مانگتے، مصطفیٰ کے میلاد کے لیے جاؤ تو کرایہ مانگتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے پیارے استاد محترم، کیا بات ہے، بھائی کے بیٹے کی خوشی کی دل کو محبت کر کے دکھا دو. کیا بات ہے استاد صاحب، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت خوب فرمایا. کیوں دین پٹکتا جا رہا ہے؟ کیوں دین مؤثر نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں تبلیغ کے اندر اثر نہیں ہے؟ بھئی یہاں سے چلنے سے پہلے بھئی 50,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجو گے تو میں آؤں گا. بھائی کے بیٹے کی خوشی ہے. جب حدیث کا معنی یہ کرتے ہو بھائی سے زیادہ محبت ہو، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ محبت ہو، اور بھائی کے پتر واسطے کرایہ خرچ کیا جا سکتا ہے. نہیں بات سمجھ میرے بھی کام چلے گی. صحیح فرمایا، بہت آئیے دین مصطفیٰ کی طرف. دین بیچنا نہیں ہے، سب سے گندا کام دین فروشی ہے، سب سے بہتر کام دین کی نوکری ہے. بے شک، بے شک، بے شک. خوش نصیب ہیں وہ بچے جو جامعہ ہاضہ میں یا کسی بھی ادارے میں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا دین پڑھتے ہیں. بے شک، بے شک. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. پہلے نمبر پہ مدرسہ، دوسرے نمبر پہ استاد، استاد، تیسرے نمبر پہ نصاب نصاب تعلیم، چوتھے نمبر پہ مقصد مقصد تعلیم، تعلیم. واہ واہ، بہت چوتھے نمبر پہ تزکیہ نفس. جب تک تزکیہ نہیں ہوتا علم بھی کام نہیں دیتا. قسم اور گندے برتن چھتو دونوں جاگ رہا ہوتا قسم سے مکان نہیں نکلتا یار. واہ، برتن پہلے صاف، پہلے برتن صاف کرو. کیا بات. آج کر رہا تھا جاہل علماء، جاہل بھی کہہ دیتے ہیں جی شریعت اور ہوتی ہے طریقت اور ہوتی ہے. قسم سے کہتے انہوں نے نہ شریعت کو سیکھا اتنا طریقہ ایک اور مثال دے تو سمجھ میں آ جائے گا. ایک بادام ہوتا ہے، ایک بادام روغن. ٹھیک ہے، ایک بادام روغن، بادام بھی قیمتی ہے، بادام روغن بھی قیمتی ہے. لیکن بادام ہوگا تو بادام روغن نکلے گا، بادام کے بغیر بادام روغن بھی نہیں آتا. اللہ، پر علم ہوگا تو طریقت بھی آئے گی، شریعت ہوگی تو طریقت بھی آئے گی. شریعت نہ ہو طریقت آ جائے ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. کیا بات، بہت خوب، کمال فرمایا. اس لیے بڑی واپس کروں گا ہمارے کاملین ہمارے صوفیاء وہ علم کا بھی سمندر ہوتے تھے، روحانیت کا بھی سمندر ہوتے تھے. اس لیے بڑے بڑے لوگوں کو پھر صوفیاء کے پاس آنا پڑتا تھا. میں کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے آستانوں پہ آپ غور کریں کبھی حاضری دینے کے لیے سر ان پڑھ لوگ آتے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں آتے، ڈاکٹر نہیں آتے، پروفیسر نہیں آتے، وکیل نہیں آتے، شاد و نادر آتے ہیں. کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا غور کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایک وقت وہ تھا جس آستانے سے علم بھی ملتا تھا، روحانیت بھی ملتی تھی. یہ خانقاہوں پہ بیٹھنے والے صوفی بظاہر چٹائی پہ بیٹھتے لیکن نظر ان کے ہاتھ پہ ہوا کرتی تھی. بے شک، بے شک. بیٹھے چٹائی پہ ہوتے تھے، نظر ان کی ساری کائنات پہ ہوا کرتی تھی. اس وقت لوگ آتے ان کا ظاہری مسئلہ بھی حل ہوتا تھا، باطنی بھی حل ہوتا ہے. علامہ اقبال جیسا یہ بڑا بندہ 14ویں صدی کا ٹاپ کا مفکر ہے، اس جیسا شاید مفکر 14ویں صدی میں کوئی آیا ہو. جب اس کو مسئلہ زمان و مکان پہ ابن عربی کے نظریے پہ اشکال ہوا تو اس نے کس کو کہا؟ قاضی میں گیا؟ یونیورسٹی میں گیا؟ نہیں، اس نے خط لکھا اپنی تاجدار گولہ سرکار پیر محمد شاہ صاحب. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان آسمانوں پہ بیٹھنے والے لوگ علم کا بھی سمندر ہوتے ہیں. سائنس کا مسئلہ آیا، سائنسدان اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی کے پاس آیا. جی، حالانکہ یہ تو چٹائی میں بیٹھ کے زارا بھائیت سے بیان کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان کو پتا تھا اس چٹائی میں بیٹھنے والا
مدرسہ عمارت، استاد نصاب تعلیم مقصد تعلیم. اچھا تعلیم ہونی کس زبان میں چاہیے بھائی؟ واہ. تعلیم کس زبان میں نہیں کس چاہیے؟ زبان میں؟ پاکستان کا مسئلہ اتنے عقل مند لوگ اکٹھے ہوئے آج تک یہ فائنل نہیں کر سکے کہ ہماری تعلیم انگلش میڈیم ہونی چاہیے یا اردو میڈیم ہونی چاہیے. اگر کوئی فائنل کیا ہے کسی نے مجھے بتا دیجیے. میں نے کہا میں قرآن سے بتاتا ہوں. اللہ قرآن ہر مسئلے کا حل موجود ہے. سبحان اللہ سبحان. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ تعلیم کس زبان میں ہونی چاہیے. رب کائنات نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. واہ واہ واہ. بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. رسول جس قوم کا رسول بن کے آتا ہے ان کی بولی پہلے سیکھ کے آتا ہے. اس لیے جو قوم کی بولی ہو اسی میں پڑھائے گا تو سمجھ آئے گی. بھئی قوم کی بولی انگریزی ہو نبی اردو بولنے والا ہو تو نہیں سمجھ آئے گی. حق فرمایا. کہاں چکر میں پھر گئے ہو؟ اور انگریز کی نکالی اتارنے والوں نکل اتارنی ہے تو پھر آمنہ کے لال کی اتار. سبحان اللہ. میرے حضور فرماتے ہیں انگریزی سے نہیں عربی سے پیار کیا کرو یار. 3 چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1 جنتیوں کی زبان عربی ہے. نمبر 2 قرآن کی زبان عربی ہے. نمبر 3 آمنہ کے لال کی زبان عربی ہے. سبحان اللہ. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. رسول جس قوم کا رسول بن کے آتا ہے وہ بولی سیکھ کے آتا ہے. بے شک بے شک. ایک مرتبہ صاحبان میں کوئی ڈی آیا تھا. اچھی سوچ کا عامل ہوگا. اس نے ایک سیرت کانفرنس کی. اس میں بڑے بڑے سکالر پروفیسر علماء بلائے. ہر ایک الگ الگ موضوع دیا. پھر اس کو کتابی شکل میں شیئر کیا گیا. اس کتاب کا نام ہے جمال فکر. اس میں ایک عنوان یہ تھا, توجہ کریں بڑی محبت سے مسئلہ کریں. ایک عنوان یہ تھا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کس زبان کے اندر گفتگو کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محبوب نے کس زبان میں باتیں کی. تو اس نے اپنی ہمت کی حد تک کوشش کر کے کتابوں سے مسئلے نکالے. اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عربی بولنے والا آیا تو حضور نے عربی میں بات کی ہے. واہ 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 واہ. اگر فارسی بولنے والا سلمان فارسی آیا فارسی میں بولے. سبحان اللہ. اگر روم کا صہیب رومی آیا تو حضور نے روم کے بولے. یار یہ تو انسان ہے اور مجھے تو کہنے دو اگر اونٹ آ جائے میرا نبی اسی زبان میں بات کرتا. اللہ اللہ اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. بولے والوں میں مجھے ایک فریق مخالف کا مولوی کہنے لگا نہیں تم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو اپنے مشکل پیش کرتے ہو. کوئی عربی بولتا ہے کوئی فارسی بولتا ہے کوئی فلاں بولتا ہے. جو حضور سب کی زبانیں جانتے ہیں. تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. ہائے ہائے. ہر مسئلہ قرآن میں ہے یار. میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. کہتے کہاں. میں نے یہ آیت پڑھی. میں نے کہا قرآن فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. رسول جس قوم کا رسول بن کے آتا ہے وہ بولی سیکھ کے آتا ہے. میں نے کہا بتاؤ اردو والوں کا میرا نبی ہے یا نہیں. کہنے لگا ہے. میں نے کہا فارسی والوں کا. کہنے لگا ہے. میں نے کہا سندھی والوں کا. کہنے لگا ہے. میں نے کہا انگریزی والوں کا. کہنے لگا ہے. میں نے کہا جب سب کا نبی ہے تو سب کی بولی کیا بات ہے کیا بات ہے. سچ بولی بھی جانتا ہے. جس بولی میں بات کرو گے تم بات میں بولو گے میرے مصطفیٰ پہ چلے جائیں. کہ کہہ دوں بولنا بات کی بات ہے. دل میں خیال آ جائے زبان پہ نہ آئے مجھے مصطفیٰ دل کی بات بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. آخری مسئلہ عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. عمارت استاد نصاب تعلیم نصاب تعلیم مقصد تعلیم کس زبان میں تعلیم. کس زبان میں تعلیم. پڑھائی کے اوقات کون کون سے ہونے چاہیے. واہ 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 واہ. کیا بات. اوقات تعلیم ہے نا. سکولوں میں بھی لکھا ہوتا ہے مدرسوں میں بھی لکھا ہوتا ہے. صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک 8 سے لے کر 1 بجے لکھا ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا اوقات تعلیم ہی نہیں ہے قسم سے. اللہ واہ واہ. کیا بات ہے کیا بات یہ ہے. اسلام کے اوقات تعلیم نہیں ہے. یہ انگریز کے اوقات تعلیم ہے. اتنا سکول کا ٹائم 8:30 9 بجے کیوں رکھا. ان کو پتا تھا کہ مسلمان کو صبح سونے دو کھڑا نہیں کرنا.
اللہ یہ مسلمان صبح نماز کے بعد کلاس میں بیٹھے گا تو نماز سے پہلے کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہمارے اساتذہ نماز سے پہلے کلاسیں لیا کرتے تھے. جی جی بے شک. آج ہم نے مدرسوں کے اندر بھی 8 بجے کلاس ہوگی, 7:30 بجے کلاس ہوگی. یہ اسلام کے اوقات تعلیم نہیں ہے. اسلام کا اوقات تعلیم کیا ہے؟ پڑھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. ہاں ہاں ہاں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. یہ جو آپ کے مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہیں نا, ان کی اوقات تعلیم کیا ہے؟ بالغداة والعشي. طلباء سے یہ جملہ کہہ دوں, بات ختم میری. آگے کیا کہا قرآن میں؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. یریدون وجہ. واہ کیا بات. اس علم کو اللہ کی رضا خلوص خلوص کے ساتھ. یریدون وجہ اللہ راضی. اللہ راضی ہو. بہت خوب اللہ فرمایا. راضی ہو جائے. اگر اس مقصد کے لیے علم نہیں پڑھتے, علم نہیں ہے. بڑی بات یہ حدیث ہے مشکاۃ شریف میں موجود ہے. میرے حضور فرماتا ہے کہ تو بتا علم پڑھتا ہے تم لیدار یا بہل علماء لیمار یا بہل صفحاء اور یصرف بھی وجوہ الناس. اگر کوئی بندہ علم پڑھتا ہے نا, میں لوگوں سے مناظرے کروں گا, علماء سے چیلنج کروں گا, میرے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھو, یا جاہل لوگوں سے بحث مباحثہ کروں گا. یہ اس لیے تجریح کروں گا لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں. میرے حضور فرماتے ہیں وہ عالم یہ سبق ذہن میں رکھے ادخلہ اللہ النار, ایسے مولوی کو اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. علم پڑھو یریدون وجہ اللہ کی رضا. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.